حضرت ابو حازم سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل فألہمہا فجورہا وتقواہا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، قال فالمتقی الہمہ التقوی والفاجر الہمہ الفجور. یہ جو آیت ہے فألہمہا فجورہا وتقواہا، اس کی تفسیر حضرت ابو حازم تابعی محدث کبیر، بہت سارے احادیثوں کو ذخیرہ احادیث کا راوی، اہل سنت والجماعت کا امام، تفسیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فرماتے ہیں فألہمہا فجورہا وتقواہا، الہام کر دیا اس کو اس کی بدبختی، فجور اور اس کی تقوی. فرماتے ہیں کہ متقی جس کو اللہ نے الہام کیا تقوی، اور فاجر جس کو اللہ نے فجور الہام کر دیا. متقی کو تقوی الہام کیا وہ متقی ہو گیا، اور فاجر کو فجور الہام کیا اللہ نے وہ فاجر ہو گیا. آگے اس باب کا ان آیات کا خلاصہ نکال کر کے امام آجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال زید بن اسلم، زید بن اسلم جو کتابی ہے، فرماتے ہیں واللہ ما قالت القدریۃ کما قال اللہ عز وجل، واللہ ما قالت القدریۃ کما قال اللہ عز وجل، اللہ کی قسم نہیں کہا قدریہ فرقہ نے جس طرح اللہ نے کہا، ولا کما قالت الملائکۃ، اور نہیں کہا قدریہ نے جس طرح فرشتوں نے کہا، ولا کما قال النبیون، نہیں کہا قدریوں نے جس طرح نبیوں نے کہا، ولا کما قال اہل الجنت، نہیں کہا قدریوں نے جس طرح کہ جنتیوں نے کہا، ولا کما قال اہل النار، اور نہیں کہا قدریوں نے جس طرح کہ جہنمیوں نے کہا، ولا کما قال اخوہم ابلیس، اور نہیں کہا قدریوں نے جس طرح ان کے بھائی شیطان نے کہا. قال وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ نہیں چاہتے تم مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء، تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ چاہے. جو اللہ کی چاہت ہے وہ تمہارے چاہت سے پہلے ہے، تمہاری چاہت اللہ کے چاہت کے تابع ہے. وقالت الملائکۃ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور فرشتوں نے کہا کہ پاک ہے تیری ذات، نہیں ہے ہمیں علم مگر وہی جو تو نے سکھلایا ہمیں. اور نبیوں نے مانا جو آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فرشتوں نے بھی یہی کہا، اور نبیوں نے کہا کیا؟ شعیب علیہ السلام نے کہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان شاء اللہ، اور نہیں ہمیں طاقت کہ ہم اس کے اندر لوٹیں مگر جو اللہ چاہے. مانا اللہ کی مشیت پہلے ہے. یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 99 ہے. اور جنتیوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے جو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کے لیے یعنی جنت کے لیے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ورنہ ہم ہدایت پہ آنے والے نہیں تھے، ہدایت پہ نہیں آ سکتے تھے. وما کننا لنہتدی، اور ہم ہدایت پہ نہیں آ سکتے تھے. ولولا ان ہدانا اللہ، اگر ہدایت اللہ نہ دیتا ہم ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتے. سورۃ اعراف آیت نمبر 43. اور جہنم نے کہا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار غالب ہو گیا ہمارے اوپر ہماری بدبختی. جہنمی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی، جہنم میں آ گئے. وقال اخوہم ابلیس رب بما اغویتنی، اور ان کا بھائی قدریوں کا بھائی جو کہتے ہیں کہ ہر کام خود انسان کرتا ہے، ان کا بھائی شیطان کیا کہتا ہے؟ رب بما اغویتنی، اے میرے پروردگار بسبب اس کے جو تو نے مجھے گمراہ بنا دیا. اب دیکھو شیطان بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لیکن یہ قضیہ پھر بھی نہیں مانتے. یہ قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے جو اہل سنت کہتے ہیں، نبی بھی یہی کہتے ہیں، جنتی بھی یہی کہتے ہیں، فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، اور جہنمی بھی یہی کہتے ہیں، شیطان بھی یہی کہتا ہے، لیکن پھر بھی قدری نہیں مانتے. اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے پھر بیان کریں گے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، اللہ کی منشا سب سے مقدم ہے. اس کے لیے ایک اور آیت ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، نہ کہیں کسی چیز کے لیے کہ میں کرنے والا ہوں اس کو کل، مگر یہ کہ یہ کہیں کہ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہا تو.
ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہر ایک آدمی کہتا بھی ہے اور مسلمانوں کا یہ حکم بھی ہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہا تو میں کروں گا. مانا اپنی چاہت اور اپنے ارادے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو پھر انسان کام کرے گا. قرآن یہی بتاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے معتزلہ کو جو قرآن پاک کو کسی درجے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.